بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا۔ سب سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے نبی آتے، مگر وہ لوگ نہ صرف ان کو جھٹلاتے بلکہ ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے۔ دنیا میں سب سے بڑی نافرمان قوم بنی اسرائیل تھی، جو معجزات دیکھ کر بھی نبیوں کو جھٹلاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اللہ کا حکم ہے ہم فلاں قوم سے جنگ کریں گے۔ یہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس قوم سے جنگ کر سکیں، تم اور تمہارا خدا ان سے لڑو۔ یہ دنیا میں واحد قوم تھی جن کے لیے آسمان سے منسلوا اترا، مگر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کرنے لگے، منسلوا کو کھا کھا کر ہمارے دل بوجھل ہو گئے ہیں، ہمارا ترش چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے۔ قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں طالوت کی فوج میں ایک کم عمر نوجوان بھی شامل تھا۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے اس نوجوان کو کم اہمیت دی جاتی۔ جالوت تکبر اور غرور سے تمام مومنوں کو للکار رہا تھا۔ طالوت کی فوج میں کوئی بھی آدمی یہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ آگے بڑھ کر کون اس کا مقابلہ کرے۔ اتنے میں یہ نوجوان برق رفتاری سے باہر نکلا، جالوت کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اسے پکارنے لگا۔ جالوت بہت ہی طویل قد اور انتہائی طاقتور تھا۔ وہ اس نوجوان کو حقارت سے دیکھ کر کہنے لگا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دینے لگا، تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر آسمان سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا گیا۔ اس نوجوان نے گلیل کے ذریعے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر کو لگا، اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ جالوت کی فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ حواس باختہ ہو کر تمام فوجی بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن بکریاں چراتا تھا۔ قدرت نے اس نوجوان کے لیے بڑے بڑے فیصلے کیے تھے۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا بلکہ داؤد علیہ السلام تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ طالوت نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی اور دنائی بخشی، جن جن چیزوں کو چاہا اسے علم دیا۔ اس نوجوان کی بہادری دیکھ کر طالوت نے اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دیا۔ یوں داؤد علیہ السلام پورے ملک کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم بادشاہت عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کو قرآن مجید میں خلیفہ کے لقب سے پکارا گیا۔ یہ وہ واحد نبی ہیں جن کو آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سے 40 سال دیے۔ پھر آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے کم ہو کر 960 سال رہ گئی۔ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو بے شمار خزانوں سے نوازتا ہے، یا تو وہ اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ پھر شکر گزار بندے بن جاتے ہیں۔ اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے میں حد سے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان لوگوں پر ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا حرام قرار دیا، جبکہ ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں شکار کرنا حلال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے بے شمار مچھلیاں آتی، جبکہ باقی دنوں میں ان لوگوں کو بغیر شکار کے گھر کی جانب لوٹنا پڑتا۔ پھر ایک بزرگ کی شکل میں شیطان ان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم ہفتے کے دن سمندر کے کنارے پر نالیاں بنا لیا کرو، مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی تو نالیوں کا منہ بند کر دو، پھر اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لیا کرو۔
ان لوگوں کو شیطان کی یہ بات پسند آ گئی۔ ان لوگوں کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہوگی۔ انسان لالچی ہے، جب اس کے دل میں لالچ آ جائے تو یہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو بھی کراس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بس شیطانی عمل سے منع کرتے تھے، وہ ان لوگوں کو اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے برا جانتے ہوئے خاموش رہ کر زندگی گزارنے لگے۔ لیکن یہ لوگ دوسروں کو اپنی زبان سے منع نہ کرنے کا حق ادا نہ کرتے، بلکہ یہ لوگ پہلے والے گروہ کو کہتے کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ بحث کیوں کرتے ہو جن لوگوں کو اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے، جبکہ تیسرا گروہ سیدھا اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا تھا۔ ان لوگوں نے علانیہ اللہ کے فیصلے کی مخالفت کی، شیطان کی باتوں کو پسند کرتے ہوئے ہفتے کے روز شکار کرنے لگے، جبکہ نافرمان منع کرنے کے باوجود بھی ایسا کرنے لگے۔ تو منع کرنے والے لوگوں نے کہا اب ہم نافرمانوں کے ساتھ کوئی بھی میل جول نہیں رکھیں گے۔ پھر ان لوگوں نے بستی کو تقسیم کر کے درمیان میں سے ایک دیوار بنا دی، جبکہ آمد و رفت کا ایک علیحدہ دروازہ بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب اس بستی سے گزر ہوا تو آپ کو تمام واقعہ پتا چلا، تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں پر لعنت کی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ ساتھ والے لوگ حیران اور پریشان تھے۔ ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے بندر بن گئے ہیں۔ جب یہ لوگ دروازے کھول کر اپنے رشتہ داروں کے گھر میں داخل ہوئے تو یہ لوگ انہیں پہچان نہ سکے۔ پھر عذاب کا شکار ہونے والے چیخو پکار کرنے لگے، مگر ان کے رشتہ دار انہیں پہچان نہ سکے۔ ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 70,000 لکھی جاتی ہے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اسی دوران یہ کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ غموں پریشانی اور بھوک کی وجہ سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، جبکہ جو لوگ دل سے منع کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر، ددکارے ہوئے۔ کوئی بھی انسان اتنا عقل مند اور دانش مند نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے سکے۔ جن لوگوں پر اللہ کا نبی لعنت کر دے وہ بدنصیب قوم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ 5 لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ وہی مسک چہروں والے یہودی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسک چہرے کا عذاب نازل کر دے تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر پہلے سے اس دنیا میں موجود ہیں۔ ان لوگوں کے تمام کام زبور کے خلاف تھے۔ یہ لوگ اللہ کو چکمہ دینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں سے خوب واقف تھا۔ یہ لوگ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے۔ خواتین و حضرات، ہم اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ قوم لوط کا عمل ہماری قوم میں ہے۔ زکوٰۃ دینے سے ہم انکاری، زنا ہمارے خون میں شامل ہے، بے حیائی تعلیمی اداروں میں عام ہے، ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، عدل و انصاف سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہم منکر ہیں، گھر گھر میں بے حیائی ہے، نہ جانے کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو ہم طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے، لیکن آج بھی مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔